تو اللہ جل شانہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خواب کے ذریعے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو طلب فرمایا۔ تھوڑا سا توجہ کیجئے گا کہ اللہ جل شانہ اپنے نبی کو جب بھی کوئی حکم دیتے ہیں تو جبرائیل کو آسمانوں سے بھیجا جاتا ہے اور وہ اللہ جل شانہ کا وہ حکم لے کر وقت کے نبی کے پاس آتے ہیں۔ ہمارے سامنے یہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کی تقریباً 6666 آیات ہیں۔ یہ ساری آیات جبرائیل لے کر آئے ہیں۔ کوئی ایک آیت ایسی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بتا دی گئی ہو اور پھر وہ قرآن کا حصہ بن گیا ہو۔ کوئی ایک آیت ایسی نہیں ہے۔ لیکن یہاں کیا وجہ ہوئی کہ اللہ جل شانہ نے وحی کو اتارا نہیں ہے، جبرائیل کو نہیں بھیجا ہے اور خواب کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر اللہ جل شانہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہ حکم دے کر آسمانوں سے نازل فرماتے اور اتارتے تو پھر یہ واقعہ آزمائش نہ رہتا، اس لیے کہ آسمانوں سے اترا ہوا ہر حکم وہ نبی کو ماننا پڑتا ہے اور نبی اس حکم پر عمل کرتے ہیں۔ جبکہ خواب میں یہ جو بتایا گیا یا خواب کے ذریعے سے آپ سے بیٹے کی قربانی مانگی گئی تو یہ ایسی چیز تھی جس میں ہزاروں تعویلات انسان کر سکتا ہے۔ گنجائش ہے کہ میں نے بیٹے کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا، اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ میں جانور ذبح کر دوں یا کوئی اور مطلب ہو سکتا ہے۔ اس میں آزمائش نہیں تھی۔ اگر براہ راست وحی آتی، اللہ جل شانہ نے خواب کے ذریعے سے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی ہی اس لیے ہے کہ دنیا والوں کو پتہ چلے کہ ابراہیم علیہ السلام کتنے فرما بردار، کتنے مطیع اور کتنے ماننے والے ہیں۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے لخت جگر کو ذبح کرنے کی تیاری کر رہا ہوں اور 3 دن مسلسل یہ خواب آیا،